جب معراج میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت اسرافیل کو اپنے منہ میں اس سور کو لیے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اس کی نظریں عرش کی طرف ہیں کہ رب کب حکم کرے کہ میں اس کو بچا دوں. اور وہ سور جو کہ منہ میں لے کر بیٹھے ہیں حضرت اسرافیل، وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا وہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی بڑا ہے. رب کی قدرت اور سلطنت کی میں کیسی باتیں کروں. وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آسمانوں کی بلندیوں پر، کنارے پر، اونچی بلندیوں پر، 7 آسمانوں سے اوپر جبریل کو جب دیکھا تو 600 پروں والا جبریل، اس نے جب اپنا وجود کھولا تو ایک لٹکتا ہوا بدن تھا. لیکن یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ تخلیق انسان سے قبل جبریل پیدا ہوئے، زمینیں بنی، آسمان بنے، کائنات کا نظام بنا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. رب نے جتنی چیزوں کو بھی پیدا کیا، ارادہ کیا اور رب کا ارادہ وجود پکڑ گیا. لیکن انسان کی باری، کائنات کب سے، زمین کب سے، آسمان کب سے قائم ہو چکے تھے کہ ان میں جنات بھی زمین پر بسیرا کر چکے تھے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. ان میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جن جس کا نام جان تھا، رب نے اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اور اس زمین پر جنات کا بسیرا تھا، وہ آسمانوں تک بھی جاتے تھے. اس طرح ابلیس کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. اور جب رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جبکہ کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. کہ آپ ایسی مخلوق کو کہ جو فساد اور خون خرابہ برپا کریں گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہاں فرشتوں نے اپنی فطرت کو پیش کیا کہ ہماری فطرت میں تو تیری اطاعت ہے، تقدیس ہے، تسبیح ہے، ہم تیری مان کر چلتے ہیں. ہم نے جنات کو زمین پر دیکھ لیا ہے کہ جن کی فطرت میں معصیت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور وہ خون خرابہ کر چکے ہیں کیونکہ جنات کا آپس میں جھگڑا رہا. مدتوں زمین پر خون کی ندیاں انہوں نے بہائیں. اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ان کی آپس کی ان جنگوں کو فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا. اور انہیں جنگوں کی وجہ سے ابلیس ان میں کامیاب اس وقت تھا. لیکن جب رب نے اپنے ارادے کو یوں کہہ کر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس میں انسان کی عظمت کا راز بتا دیا کہ انسان اگرچہ اس کی فطرت میں اطاعت بھی ہے، معصیت بھی ہے، لیکن میرے جو بندے جن کو میں نائب خداوندی، خلافت کا مقام دے رہا ہوں، ان میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی نفوس ہیں کہ جن کے پاس گناہ جا ہی نہیں سکتا. اطاعت تو اپنی جگہ، اطاعت پر تو ہیں. ما ینطق عن الہوا، وہ نبی اپنی خواہش سے بول بھی نہیں سکتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو ہاتھ حرکت کرتا ہے یا مٹھی پر مٹی کسی پر پھینکتا ہے تو رب نے فرمایا وہ نبی کا ہاتھ نہیں، رب کا ہاتھ ہے. اس طرح سے مقام میں، عظمت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان میں سے ایک کو وہ مقام بخشا ہے جہاں میرا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے. انسانی عظمت کا راز انبیاء کرام، اور ان میں سب سے بڑی عظمت کا راز وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما خلقت الافلاک. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ کائنات کی تخلیق جتنی بھی ہے، جتنی بھی، اب میں قرآن کی آیات سے اگر ثابت کروں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں اس کے مطیع و فرما بردار اللہ کی ہیں. اور اللہ نے ان ساری چیزوں کو انسان کی خاطر بنایا ہے. اور یہاں یہ بات عقل بھی مانتی ہے کہ تخلیق کائنات میں
اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا.